اہل بیت کا بچہ بچہ کہنے لگا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر چھوٹ رہا ہے، اے امام علی مقام اس کو گوارا کر لیں گے لیکن رسول اللہ کی شریعت چھوٹ جائے یہ گوارا نہ کریں، حضور کے شریعت پر اور اسلام کی تاریخ میں ایسا کوئی دھبا آ جائے یہ گوارا نہ ہو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مسئلہ کتنا اہم تھا، ظالموں کو پتہ نہیں جو اوپر کی تاریخ پڑھتے ہیں اور بک بک کر کے ٹی وی میں چلے جاتے ہیں کہ امام حسین نے خواہ مخواہ اپنے بچوں کو جھونک دیا کربلا کے میدان میں اور یہ سیاسی جنگ تھی نعوذ باللہ، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ خروج کیا، خروج کا مطلب ہوتا ہے بغاوت کیا، جب ایک امیر المومنین ہو گیا تھا، خلیفہ وقت ہو گیا تھا تو امام حسین بغاوت کر کے کیوں گئے؟ اس طرح کے جو اعتراضات کرتے ہیں ان ظالم ناعاقبت اندیشوں کو خبر تک نہیں ہے تاریخ کی سچائیاں، انہیں معلوم بھی نہیں ہے۔ یہ ہو سکتا ہے یزید کی ذریت کے لوگ ہوں یا یزید کے مشاغل اور اس کے کاموں سے اتفاق رکھتے ہوں، اسی لیے اس کو آج بھی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں۔ آج بھی ایسی قوم موجود ہے، ایک طرف رسول اللہ کا پورا گھرانہ ہے، کیا امام حسین جن کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی گود میں رکھ کر پالا ہو، بلکہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین کا لعاب پاک، امام حسین کا لعاب تھوک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چوستے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ یمتص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعاب الحسین کما یمتص التمر، حسین کا لعاب رسول اللہ ایسے چوستے جیسے کوئی کھجور چوس رہا ہو۔ جس کے حلق میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب پاک گیا ہو، کیا وہ ناحق فیصلہ کرے گا؟ کیا وہ زور زبردستی رسول اللہ کے خاندان کو جنگ کے میدان میں جھونک دے گا؟ بات اتنی تھی کہ امام حسین کی نگاہیں بہت دور تک دیکھ رہی تھی، آج تک دیکھ رہی تھی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ نہ پوچھ وقت ان بے زبان کتابوں سے، نہ پوچھ وقت ان بے زبان کتابوں سے، جب اذان ہوتی ہے تو سمجھ حسین زندہ ہے۔ ان اذانوں کو زندہ رکھنے میں اور اماموں کو زندہ رکھنے میں حسین کا نام ہے۔ حسین کی نگاہ، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ یہاں تک دیکھ رہی تھی۔ مسئلہ اتنا نہیں تھا خلافت کا، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر آدمی کے پاس جب یہ آپشن رکھ دیے جائیں کہ آپ کے بچے محل میں رہیں گے، آپ کا فیوچر حسین ہے، وزارت ملے گی، سب کون چھوڑتا ہے؟ اگر امام حسین مان لیتے، جانتے ہو یزید کتنی خاطر مدارات کرتا، امام حسین کے لیے بہت بڑا مقام رکھتا، ان کے لیے نذرانے، وظیفے اور ان کے گھرانے کے لیے شاہانہ انداز میں سارے التزامات رکھتا، کیونکہ جس سے خطرہ تھا جب وہ اس کے مطیع و فرمان بردار ہو جاتے تو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یزید خزانے کھول دیتا، اور یہ امام حسین کو معلوم تھا کہ میرے مان لینے سے یزید تو میرے لیے خزانے کھول دے گا۔ لیکن امام حسین کی نگاہیں بہت دور تک دیکھ رہی تھی، آج تک کے لیے دیکھ رہی تھی۔ آج میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے عزیز، یہ مسلح امامت ہے، نماز پڑھنے والے جیسے بھی ہوں، مقتدی ہزار قسم کے آتے ہیں، کوئی داڑھی چلا، کوئی ٹوپی کے بغیر، کوئی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کیا ہوا، سب آتے ہیں، ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن امامت کے مصلے پر جو کھڑا ہے اس کے اوپر سے نیچے تک ساری چیزیں دیکھتی ہے آج بھی قوم۔ اگر کوئی شخص چوری میں مشہور ہو جائے تو میں آپ سے کہتا ہوں کیا چور کو آپ اپنا امام بنا لیں گے مسجد کا؟ کسی کا زنا مشہور ہو جائے تو کیا آپ اس کو امام بنا لیں گے؟ نہیں، آپ یہ کہیں گے میں جیسا تیسا ہوں لیکن امام نہیں۔ امام ایسا نہیں، چور، ڈاکو اور لٹیرا ہم امام نہیں بناتے۔ میرے عزیزو، یہ جو تمہارے اندر فکر ہے یہ حسین ابن علی کی دی ہوئی ہے، یہ صدقہ ہے امام علی مقام کا، احسان ہے ان کا پوری دنیا میں، انہوں نے یہ چھاپ چھوڑی ہے کہ ہم آج مسجد کے اس مصلے کے لیے بھی پرہیزگار ڈھونڈتے ہیں۔
اور شریعت کا پابند ڈھونڈتے ہیں. اگر امام حسین اس وقت یہ کر جاتے، یزید کے ہاتھ میں دے کر بیعت کر لیتے، تو آج کوئی بھی اس بات کو دلیل بنا لیتا، میاں آپ فلاں امام پر اعتراض کر رہے ہیں، رسول اللہ کے نواسے نے امام مان لیا تھا شرابی کو، تو ہم کیوں نہیں امام بنا سکتے؟ ہر ایک کے لیے دلیل بن جاتی. اسی لیے میرے عزیزو، خالی وہ وقتی جنگ نہیں تھی، قیامت تک کے لیے فیصلہ تھا، قیامت تک کے لیے دلیل بننے والا تھا ان کا عمل. اسی لیے امام حسین کو بہت بڑا فیصلہ لینا پڑا، بہت بڑا فیصلہ لینا پڑا. اگر میرے نکلنے سے صرف میرے گھر کا ہی مسئلہ تھا تو یہ الگ بات ہے، لیکن میرے نکلنے سے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے تو مجھے 1000 بار سوچنا پڑے گا. امام حسین کے سامنے یہ چیلنج تھا کہ وہ رسول اللہ کے نواسے، جن کے لیے میرے آقا نے یہ فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ کی شریعت حسین سے ہے، رسول اللہ کا دین حسین سے ہے. تو جب امام حسین سے پورا دین وابستہ ہے تو پھر امام حسین کو بہت سوچ کر کے قدم اٹھانا تھا. ظالموں، خالی صرف اتنا بک بک کہہ دینا کہ وہ خواہ اپنے خاندان کو میدان جنگ میں جھونک دیے اور سیاسی جنگ تھی یا بغاوت کیا، اپنی آخرت خراب کرتے ہو، اپنی آخرت برباد کرتے ہو. تمہیں خبر بھی نہیں ہے، تمہارے ساتھ اگر ایسے معاملات آ جائیں تب پتا چلے گا. دین کی تھوڑی بہت بھی سوجھ بوجھ رکھتے ہو تو ایسی حرکت کبھی نہیں کر سکتے. اب امام حسین گھر والوں کو آ کر بتاتے ہیں، گھر والے تیار ہوئے، ٹھیک ہے مدینہ رسول چھوڑ کر جائیں. اور وہ رات بھی آ گئی جب رسول اللہ کا یہ عظیم نواسہ مدینے سے رخصت ہو رہا ہے، جہاں ان کی پیدائش ہوئی. 4 ہجری شعبان المعظم کا مہینہ تھا جب امام حسین مدینے میں پیدا ہوئے تھے. اس دن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی تھی. اور پتہ ہے آپ کی ولادت سے پہلے حضور کی چچی ام الفضل، حضرت عباس کی بیوی حضرت ام الفضل، یہ آئی تھی خواب دیکھ کر کے، ڈر کر کے آئی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت ہی عجیب خواب دیکھ کر کے آئی ہوں، مجھے ڈر ہے. کہا کیا دیکھی ہو؟ کہا بیان کرنے سے مجھے ڈر لگتا ہے. کہا بتائیں تو صحیح خواب کیا ہے؟ تو چچی ام الفضل نے کہا تھا میں نے کل خواب میں دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ گیا اور میری گود میں گرا ہے. حضور نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور وہ پرورش کے لیے تمہاری گود میں ڈالا جائے گا. اور فاطمہ کا بیٹا میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کو اپنے جسم کا ٹکڑا کہا وہ مدینے میں پروان چڑھا ہے اور مدینے میں آنکھیں کھولی ہیں، خطبہ رسول کو سنا ہے، حسین پرورش ہے صحابہ کی جھرمٹ میں. ماں فاطمہ الزہرا اور باپ حیدر کرار، نانا رسولوں کا سردار. اس عظیم جوان کو میدان میں اترنے کے لیے اب جو وقت آیا وہ عجیب اتفاق تھا کہ اپنا شہر چھوڑنا ہوا. امام حسین کہتے ہیں میرے نانا نے یہ فرمایا تھا کہ ہر نبی اس جگہ دفن ہوتا ہے جو جگہ اسے سب سے زیادہ محبوب ہوتی، لہذا سید الانبیاء جہاں دفن ہے تو مدینہ ان کو سب سے زیادہ محبوب ہے. لیکن عجیب اتفاق ہے اے حسین، رسول کا جو سب سے محبوب علاقہ ہے وہ مجھ سے چھوٹا چلا جا رہا ہے. امام حسین اپنے خاندان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر آئے اور آتے ساتھ رو پڑے. کہا نانا جان یہ وہی شہر ہے جہاں میں آپ کے کندھوں کی سواری کرتا تھا، یہاں کے در و دیوار گواہ ہیں اور یہاں موجود لوگ بھی گواہ ہیں کہ آپ سے جو میری محبت تھی یا مجھ سے جو آپ کی محبت تھی اس کے قصے مشہور ہیں. لیکن آج میں مدینے سے رخصت ہو رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی جائیداد بنانی ہے، صرف اس لیے کہ آپ کے دین پر کوئی آنچ آنے نہ پائے. امام حسین حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے اجازت لیتے ہوئے نکلے تھے. مدینے والے کہتے ہیں وہ عجیب سما تھا کہ مدینے والے دیکھتے رہ گئے. اہل بیت کا قافلہ جب نکل رہا تھا اس میں حضرت امام حسین کے بھتیجے، بیٹے، بیٹیاں، بہن
اور کئی لوگ شامل تھے. یہ قافلہ بعد میں بڑھتا چلا گیا لیکن مدینے سے نکلنے والے قافلے میں اتنے تھے. اور پھر امام حسین اپنی والدہ ماجدہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کی قبر کے پاس آئے اور بے اختیار رو پڑے. اپنی ماں کو آخری مرتبہ سلام کہہ رہے تھے. مدینے والے کہتے ہیں کہ حسین کا جانا ہم نے دیکھا تھا, حسین واپس مدینے کبھی نہ آئے. اور مدینے والے روکتے رہے کہ ہم آپ کی بیعت بھی کریں گے اور آپ کی حمایت بھی کریں گے, آپ مدینے سے نہ جائیں. کئی لوگ آپ کے جبے کو تھام کر پکڑے ہوئے تھے. کہا ہم آپ کو چلتا پھرتا دیکھتے ہیں تو رسول اللہ کی یاد آتی, ہم آپ کو یہاں محسوس کرتے ہیں تو ہمیں نبی پاک کی خوشبوئیں محسوس ہوتی ہیں. آپ اگر مدینہ خالی کر کے جائیں تو ہمیں بتائیں رسول اللہ کے گھر میں اب بچا کون؟ آپ کے بھائی شہید ہو چکے امام حسن, آپ کے باپ بھی نہیں ہیں. رسول اللہ کے گھر کی ایک نشانی آپ ہیں اور آپ جا رہے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی لے جا رہے ہیں. کیا مدینہ رسول اللہ کے گھر سے خالی ہو جائے گا؟ اگر رسول اللہ کا گھر یہاں نہیں ہے تو پھر کس کا گھر رہے گا؟ مدینے والوں کی وہاں پر جو بہتابی تھی, آہو فغاں تھے, یہاں تک کہ وہ لوگ لڑنے کو تیار ہوئے اور تلواریں نکال چکے تھے. کہا حسین ابن علی ہماری تلواریں ہیں, آپ کے ساتھ ہیں, اللہ کا واسطہ دیتے ہیں آپ نہ جائیں. امام حسین نے ایک ہی جملہ کہا, میں رہ تو جاؤں گا تمہاری باتوں پر, لیکن کل کو جو عیاش لڑکا بیٹھا ہوا ہے تخت خلافت پر یعنی یزید, یہ مقابلے کے لیے مدینہ بھی فوج بھیج دے گا اور حرم رسول کو میں مسلمانوں کے خون سے رنگین نہیں کر سکتا. نبی پاک کا شہر میری وجہ سے خون آلود ہو جائے, مجھے یہ گوارا نہیں. میں میرے نبی پاک کے شہر کا حد درجہ احترام کرتا ہوں, مجھے جانے دو. یہ قافلہ مدینے والوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. مدینے والے کہتے ہیں راتوں کی نیند غائب ہو گئی, ہمارا چین و سکون غرق ہو گیا. ہم اہل بیت کے اس گھر پر آتے تھے جو رسول اللہ کے حجرے سے لگا ہوا تھا, جہاں کبھی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رہا کرتی تھی. حضرت فاطمہ کا وہ مکان جو آج رسول اللہ کی جالیوں کے اندر آ گیا ہے. اہل مدینہ کہتے ہیں اس گھر کے اطراف ہم گھومتے تھے, اس لیے کہ ہمیں پتا ہے اس گھر کی تاریخ کہ حضور اگر اس گھر کے اندر بیٹھے ہوتے اور قرآن اترنا ہوتا تو جبرائیل دروازے پر کھڑے ہو کر پہلے اجازت لیتے پھر گھر میں آتے تھے. دوسری جگہوں پر جبرائیل امین براہ راست حضور پر وحی لے کر آتے تھے, آیتیں لے کر آتے, لیکن جب فاطمۃ الزہرا کے گھر میں حضور ہوتے تھے تو جبرائیل اجازت لے کر آتے تھے. اہل مدینہ کہتے ہیں وہ گھر خالی ہو چکا تھا, اس گھر کے اندر اب کوئی نہیں تھا. اہل بیت نبوت کا یہ گھرانہ, رسول اللہ کا یہ خاندان سب چل پڑا تھا. مدینے والے کہتے بھی تھے کہ کیسا وقت آ گیا کہ آج نبی پاک نے جس مدینے کو عظمت کا بلند مقام دے دیا, اس مدینے میں ان کے ہی گھر کے لوگ رہنے کے لیے آج پریشان کیے جا رہے ہیں, ستائے جا رہے ہیں اور یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیے گئے. امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے خاندان سمیت نکل کر کے مکہ مکرمہ پہنچے. شعبان المعظم کا مہینہ تھا, تقریباً 4 تاریخ تھی جو حضرت امام حسین کی پیدائش کی تاریخ. جب تقریباً 4 شعبان کی تاریخ 4 شعبان کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے, مکہ والوں نے شاندار استقبال کیا. عبداللہ بن زبیر بھی وہاں تھے, عبداللہ بن عمر بھی وہاں تھے. انہوں نے کہا حسین ابن علی آپ آ گئے مدینے سے سلامتی کے ساتھ, اہلاً و سہلاً مرحبا, آپ کے لیے مبارکبادی ہو. ولید بن عقبہ سے, مروان بن حکم سے, یزید سے آپ نے جان بچا لی, اب امن و امان میں آپ رہیں. مکہ مکرمہ میں یہ خاندان نبوت اہل بیت کا گھرانہ خوشحالی کے ساتھ رہ رہا تھا. لیکن برا ہو ان کوفی شیعوں کا. شیعان علی ایک جماعت ہے جو بعد میں چل کر شیعہ کہتے ہیں نا, شیعہ کا مطلب حمایتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمایتیوں کی ایک جماعت تھی, شیعان علی ان کو کہا جاتا تھا, جو کوفہ میں رہتے تھے برسوں سے, حضرت علی کے زمانے سے تھے.
کیونکہ حضرت علی نے بھی دارالخلافہ کوفہ کو بنایا تھا، اور حضرت علی کے بعد امام حسن بھی وہاں رہے کوفہ میں، اور اس کے بعد وہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، تب پھر امام حسین بھی گئے تھے۔ تو کوفہ والوں کا تعلق حضرت علی کے گھرانے سے پہلے سے تھا۔ اور امام حسین کی یہ تاریخ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب امیر معاویہ یعنی حکومت کر رہے تھے، اس وقت بھی کوفہ والے امام حسین کو خط لکھ کر بلا رہے تھے کہ امیر معاویہ کو معزول کر دیتے ہیں، آپ آ جائیے۔ امام حسین نے منع کیا، کہا کہ میں پھر سے وہ عظیم جنگیں دیکھنا نہیں چاہتا ہوں جو میرے باپ کے زمانے میں ہوئی ہیں۔ تو حضرت امام حسین گئے نہیں، امیر معاویہ کے زمانے سے کوفہ والے خط لکھ رہے تھے، آپ آ جائیے۔ آپ جب امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت خلافت پر بیٹھ گیا تو کوفہ والوں نے ایک میٹنگ کی۔ کوفہ عراق کا ایک شہر ہے، عراق میں آج بھی وہ شہر موجود ہے، اور جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ تھے سب جمع ہوئے اور میٹنگ کیا، اور وہ ایک شخص کے گھر میں میٹنگ ہوئی جس کا نام مسلم بن سرد بتایا گیا ہے، اور وہ شخص سارے لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے دیکھو امیر معاویہ کا تو انتقال ہو گیا اور یزید بیٹا ہے، تم سب کی رائے کیا ہے؟ کیا علی کے بیٹے حسین خلافت کے سب سے زیادہ حقدار نہیں ہیں؟ کوفہ والوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں، رسول اللہ کے نواسے علی ابن ابی طالب کے بیٹے، ان سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ امام حسین نے بھی یزید کی بیعت کو قبول کرنے سے منع کر دیا اور وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ جا چکے ہیں، اے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے ہم حسین ابن علی کو یہاں بلا نہ لیں؟ ہم کوفہ بلا لیتے ہیں اور یہاں بلا کر ان کی خلافت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے، اور پھر دھیرے دھیرے پورا حجاز امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا، پورا عرب بیعت کر لے گا، اور یزید کو ہم اتار دیں گے تخت خلافت سے۔ تو کوفہ والے اس بات پر سب اتفاق